بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں ماہ محرم کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ابھی ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں یہ محرم الحرام کے ایام ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ یہ بڑی فضیلت اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن مہینوں کو اللہ رب العالمین نے مقدس اور محترم قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ یقیناً مہینوں کی تعداد اللہ کے یہاں 12 ہے۔ اللہ کی کتاب میں تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے جب آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا اسی وقت مہینوں کی تعداد 12 لکھ دی تھی۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، مقدس ہیں، محترم ہیں۔ فرمایا آگے ذالک الدین القیم، یہی اللہ کا قیم دین ہے، لہذا تم ان 4 مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اس آیت سے ہمیں جہاں 4 مہینے حرمت والے جو 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، 4 مہینوں کا احترام اور تقدس معلوم ہوا، وہیں پر ہمیں محرم الحرام کی بھی فضیلت معلوم ہوئی کہ محرم الحرام کا مہینہ بھی مقدس اور محترم مہینوں میں سے ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم کرنے سے بچنا چاہیے۔ اپنے آپ پر ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم کسی اور پر بھی ظلم کریں گے تو اس کا گناہ ہم کو ملے گا، وہ گویا اپنے آپ پر ظلم ہوگا۔ یا ان مہینوں میں اگر ہم کوئی گناہ کریں گے تو وہ گناہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ شدید ہوگا۔ اس لیے ان مقدس اور محترم مہینوں میں گناہوں سے بدرجہ اولیٰ پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اس مہینے کی فضیلت اس طرح بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کسی چیز کی شروعات ہوتی ہے تو ہر کوئی جو ہے اس کی شروعات اچھی چیز سے کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے بھی اسلامی سال کی شروعات محرم الحرام کے مہینے سے فرمائی ہے جو کہ مقدس اور محترم ہے۔ اور اسلامی سال سنہ ہجری کی یہ خوبی ہے کہ اس کی شروعات بھی مقدس اور محترم مہینے سے ہے اور اس کی انتہا اختتام بھی مقدس اور محترم مہینے سے ہے۔ اس طرح سے اس مہینے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ نیز اس مہینے کی فضیلت اس طرح بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں نفلی روزے رکھنے کا خصوصی حکم دیا، یا ترغیب دلائی، اور ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل، رواہ مسلم، حدیث نمبر 1163۔ یعنی کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے وہ اللہ کے مہینے محرم الحرام کے روزے ہیں، یعنی نفلی روزے۔ رمضان کے بعد میں رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے روزے وہ اس مہینے میں ہیں، محرم میں۔ اس سے بھی اس مہینے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ نیز اس کی فضیلت اس طرح اور زیادہ ثابت ہوتی ہے کہ اس مہینے میں ایک وہ دن ہے کہ جس دن اگر روزہ رکھیں
تو گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ دن کون سا دن ہے؟ وہ دن ہے عاشورہ کا دن، یعنی محرم کا 10واں دن۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کی یہ عظیم فضیلت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کے لیے بطور انعام عطا فرمائی ہے۔ چونکہ 10 محرم کو عاشورہ، چونکہ 10 عربی زبان میں عشرہ 10 کو کہتے ہیں، عاشورہ یعنی 10واں، تو اس لیے 10 محرم کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اور اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ التی قبلہ، یہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس طرح سے اس مہینے کی فضیلت ہمیں ان تمام باتوں سے معلوم ہوئی کہ یہ مہینہ بہت ہی مقدس اور محترم ہے، اس لیے ہمیں اس مہینے میں اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، بدعات اور خرافات اور شرکیات سے اپنے آپ کو بالکل دور رکھنا چاہیے، اور اللہ کی عبادت اور خاص طور سے روزے نفلی روزے رکھ کر کے، بالخصوص عاشورہ اور اس سے 1 دن پہلے تاسوعہ یا اس کے 1 دن بعد کا روزہ رکھ کر کے ہم یہودیوں کی مخالفت کریں اور اپنے رب کی عبادت کر کے اپنے رب کو خوش کریں اور اس آفر سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مقدس اور محترم مہینے کی ہمیں قدر و قیمت اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔